انسانوں کی گریٹ میجورٹی اپنی اجل سے نہیں مرتی، اپنے گناہوں سے مرتی۔ یعیشو اکثر الناس ببرہم من موتہم، اور انسانوں کی اکثریت اپنی عمر میں اضافہ کرتی ہے اپنی نیکیوں کی وجہ سے اور اپنی عمر کی وجہ سے نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ انسانی عمل کا مقام اس منزل تک ہے کہ انسان کے گناہ اس کی اجل کو گھٹا دیتے ہیں اور انسان کی نیکیاں اس کی عمر کو بڑھا دیتی ہیں۔ مگر عجیب و غریب بات یہ کہ امام نے اس مقام پر بر کا لفظ استعمال کیا۔ بر، نیکی۔ قرآن مجید نے بہت سارے نیکیوں کے نام لیے ہیں، خیر، حسنہ، بر، تقریباً 17 نام ہے نیکیوں کے قرآن کے اندر، اور اس میں ایک افضل ترین مقام ہے بر۔ بر کون سی نیکی ہے؟ قرآن نے اس کی ڈیفینیشن یہ دی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک ابرار بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اس کو نہ قربان کر دو جس کو تم محبوب رکھتے ہو۔ ابرار کی تعریف کیا ہے؟ کہ خود بھوکا رہے دوسرے کو سیراب کرتے ہیں۔ ابرار کی تعریف کیا ہے؟ کہ خود تکلیف اٹھائے اور دوسرے کو راحت پہنچائے۔ ابرار کی تعریف کیا ہے؟ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اصول کافی میں بھی ہے اور تاریخیں بھی یہ کہتی ہیں کہ جب مدینے میں بی بی فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین کو اللہ کے رسول دفن کر رہے تھے، ایک عجیب و غریب نقطہ کر رہا ہوں، جب بی بی فاطمہ بنت اسد کو دفن کیا، قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے کہا الیوم فقط بر ابی طالب، آج کے دن میں نے اپنے ابرار چچا کی نیکی کو قبر میں دفن کر دیا۔ الیوم فقط بر ابی طالب، آج میں نے ابرار چچا کی بر نیکی یعنی فاطمہ بنت اسد کو قبر میں دفن کر دیا۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول کا یہ قول بتا رہا ہے کہ حضرت ابو طالب مقام ابرار پر فائز ہے۔ حضرت ابو طالب مقام ابرار پر فائز ہے، اور یہ مقام ابرار کا ایک ثبوت یہ ہے کہ فطری طور پر نیچرلی بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی نسل کو قیامت تک کنٹینیو کرتا ہے۔ مگر ابو طالب کی بر اور ابراریت کیا ہے؟ ایک رسول کے بستر پر علی کو سلا دے، علی کے بستر پر رسول کو سلا دے، بیٹے کی جان جائے مگر اللہ کے رسول کی جان بچ جائے۔ اس کا خلاصہ اور اس کی سمری یہ ہے، شروع کرنے محمد تو عزیزان گرامی، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کی سمری یہ ہوئی کہ تم، یہ موت کیا ہے اور یہ نیند کیا ہے۔ یہ نیند جو ہے، خواب جو ہے، یہ ایک دونوں میں ہم نفس کو بدن سے جدا کرتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ جس وقت ہم موت کے وقت جدا کرتے ہیں وہ قیامت تک بدن سے ملایا نہیں جاتا، لیکن ہم جو نیند کے وقت جدا کر رہے ہیں بیدار ہونے کے بعد اس کا تعلق بدن سے قائم کر دیتے ہیں، مگر دونوں میں نفس کی جدائی عمل میں آتی ہے۔ قرآن سمجھانا چاہتا ہے، اہم بات عرض کر رہا ہوں، قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر تم موت کو سمجھنا چاہتے ہو تو نیند اور خواب کو سمجھو۔ یہ نیند کیا ہے، یہ خواب کی حقیقت کیا ہے، دونوں میں نفس کی جدائی عمل میں آتی ہے۔ اس لیے صاحبان علوم ربانی نے، وہی الہی کے ترجمانوں نے، صحف سماوی کے بستوں نے، امیر المومنین نہج البلاغہ میں ایک مقام پر آل محمد کے لیے کہا کہوف و کتب و جبال و دین و معز و سر۔ آل محمد کون ہے؟ اللہ کے علم کے بستے ہیں، دین کے پہاڑ ہیں اور اللہ کے رازوں کے مقامات ہیں۔ ہستی
جب ان ہستیوں نے امیر مومنین علی محمد کے لیے اس مقام پر کیا کہا، جبال و دین ہے، وہ خود دین کے پہاڑ ہیں. تو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ فرق ہے عالم اور اصحاب میں، کہ آل محمد دین کے پہاڑ ہیں اور اصحاب پہاڑوں پر چڑھنے والے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود پڑھے محمد. عزیزان گرامی، دین الہی کے امینوں نے، وحی الہی کے امانت داروں نے اور علم امامت کے خزینوں نے جب موت پر اور موت کے بعد کے مدارج پر کلام کیا تو انہوں نے خواب کو اور نیند ہی کو ان احوالات کی اور ان اسٹیجز کی دلیل قرار. ایک شخص خدمت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زاروں قطار رونے لگا. امام نے کہا کہ تو روتا کیوں ہے؟ رات کو میں نے خواب دیکھا اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ ایک میرا مردہ عزیز، ایک رشتہ دار جو مر چکا ہے، اس نے مجھ سے بغلگیر ہوا، حق کیا، معانقہ کیا. تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ ایک مردہ مجھ سے بغلگیر ہو گیا، کہیں میری موت واقع نہ ہو جائے. امام نے یہ سن کر تبسم فرمایا. پہلے تو اس کو ہدایت کی اور پھر اس کو خواب کی تعبیر بتائی. ہدایت یہ کی کہ شخص، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انتظار مومن کو صبح بھی کرنا چاہیے، شام کو بھی کرنا چاہیے. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا مومن منتظر رہے، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. درود پڑھے محمد والے صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت منتظر رہے. مگر اے شخص، تیرے خواب کی یہ تعبیر نہیں ہے کہ جو تو سمجھ رہا ہے، بلکہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ نے تیری زندگی میں اور اضافہ کر دیا، اللہ نے تیری حیات کو اور بڑھا دیا. آپ غور کریں جو امام نے تعبیر کی، اس نے خواب میں موت کو دیکھا، مردے کو دیکھا، مگر جب وہ بیدار ہوا، جاگا، تو وہ موت جو خواب میں اس نے دیکھی تھی وہ اس کی اس دنیا کی زندگی کی بشارت بن گئی. تو یہ عالم جس میں ہم زندہ ہیں اور وہ عالم کہ مرنے کے بعد جہاں پہنچیں گے، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے بالعکس برعکس ہیں. اس عالم کی موت اس عالم کی زندگی ہے، تو اس عالم کی موت اس عالم کی زندگی ہوگی اگر اس عالم کی موت شہید کی موت ہو یا آل محمد کی مودت کی موت ہو. آپ بالکل بیداری سے میرے نکات کو سنیے. بالکل جیسے فضائل پہ آپ چمک جاتے ہیں کہ سارے آل محمد کے علوم بیان کر رہا ہوں. درود پڑھیں محمد. اس نے اس عالم میں موت کو دیکھا، نیند کے عالم میں، اور جب بیدار ہوا تو امام نے یہ تعبیر دی تو یہ عالم جس میں ہم زندہ ہیں، وہ عالم جو اس دنیا کے بعد کا ہے، ان دونوں میں اپوزٹ تضاد ہے. اس عالم کی موت اس عالم کی زندگی ہے، اس عالم کی موت اس عالم کی حیات ہوگی. کہ اگر شہید کی موت ہو یا آل محمد کی مودت کی موت ہو، دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہیں. تو اس عالم کی خوشی اس عالم کے غم ہوں گے، اس عالم کی نعمتیں اس عالم کی محرومیاں ہوگی. تو مومن نہ گھبرائے اگر اس زندگی میں غریب ہے، محروم ہے، غموں کا شکار ہے، اس عالم میں نعمتیں بھی پائے گا، خوشی بھی پائے گا، جاویدانی مسرت بھی پائے گا. قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے، قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے. جو شخص بھی جس چیز کے قابل نظر آیا، جو شخص بھی جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو چلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا. صاحبان علوم ربانی نے دلیل دی موت کے اوپر اور موت کے بعد کے درجات اور اسٹیجز کے اوپر علم خواب سے.